وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. مدرسہ عربیہ دارالعلوم الخیرک سالانہ جلسہ دستار بندی. أزکس یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ مبارک طالبات یمو قرآن پاک چھُ مکمل مۄکلومُت زبٲنی یاد کٔرِتھ. اکھ زمان اوس کٔشیٖرِ منٛز کمٕے کال برونٛٹھ اگر کٲنٛسہِ ونہاو دُنیاہس منٛز چھِ حافظ تہِ آسان، تِمن چھُ سورُے قرآن پاک زبٲنی یاد آسان، تِمن اوس نہٕ یہِ بیہوان کینٛہہ تہِ. مگر جلدی ہو اللہ تبارک تعالیٰ سُہ بہار کہ وۄنۍ چھِ أکِس أکِس گرس منٛز 2 حافظ 3 حافظ. مردٕے یوت ٲسۍ اوٚتانۍ حفظ کران، الحمدللہ وۄنۍ کوٚر سانیو بچیو تہِ حفظ. یہ چھِ زیادٕ مبارکٕچ کتھ. لڑکہٕ چھِ کٲفی تعدادس منٛز حافظ کٔشیٖرِ منٛز، مگر بچین ہُنٛد حفظ کرُن یہ چھُ قرآن پاکُک معجزہ اکھ. یمو بچیو قرآن پاک یاد کور، ممکن چھُ تہنزن ماجن ما آسہِ نہٕ الحمد شریف تہِ پوٗرٕ یاد کِہیٖنۍ، اتحیات تہِ آسٮ۪کھ نہٕ یاد کِہیٖنۍ، ممکن چھُ تہنٛدِس مٲلِس ما آسہِ نہٕ 2 کُنوُہ تہِ اصل پٲٹھۍ یاد کینٛہہ. یہ کۭژاہ خوش نصیٖبی چھِ ییٚمہِ پوٗرٕ علاقہٕ خٲطرٕ کہ یتھ گٔیے گُزرے دورس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن دیندارن چھُ یِوان حقیٖر نظرو وٕچھنہٕ. أکِس رٮ۪وایتس منٛز چھُ ییٚلہِ قیامت نزدیٖک یی دیندارس آسان وٕچھان حقیٖر نظرٕ، یِتھ کٲٹھۍ لُکھ ژھاولٮ۪ن وٕچھان چھِ. یعنی تہنزن نظرن منٛز آسان دیندار واریاہ حقیٖر. ادٕ یُس مالہٕ دولت وول آسہِ، بوٚڑ افسر آسہِ، تٔمِس آسن سٮ۪ٹھاہ اکرام و احترام کران. یتھ دورس منٛز پتہٕ کرِ کانٛہہ مول یہ ہمت کہ پنُن بچہ یا پنٕنۍ بچی سُہ کرِ وقف دِنہٕ خٲطرٕ. سارنٕے چھُ معلوٗمٕے کہ ییٚلہِ کانٛہہ بچہ تعلیٖم حٲصِل کران چھُ، بٔڑ ڈگری کران حٲصِل، توتہِ چھُ آسان مٲلِس ذہنس منٛز اگر 2مہِ کلاسُک مُلٲزِم بنہِ نہٕ کینٛہہ، کم از کم 4مہِ کلاسُک مُلٲزِم تہِ بنہِ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ دارالعلوٗمس منٛز کانٛہہ بچہ ترٛووُن، أمِس چھُ گۄڈنیتھٕے نیت آسان کہ یہِ بنہِ نہٕ مےٚ افسر تہِ کینٛہہ، حتیٰ کہ یہِ بنہِ نہٕ مےٚ چپرٲسۍ تہِ کِہیٖنۍ. گوٚو أمۍ کمہِ خٲطرٕ ترٛوو یہِ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ. یہِ کۭژاہ قۄربٲنی چھِ، خاص طور سے تٔمِس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمۍ زن پنٕنۍ بچی قرآن پاک یاد کرنو. بزرگو دوستو، امہِ خوشی ہُنٛد احساس گژھِ نہٕ اَسہِ کینٛہہ ییٖتیٛاہ خۄش وٕنکیٚس ملک آسان. اَسہِ چھِ گژھان تیٚلہِ خوشی ییٚلہِ میکڈم ترٛایَن سڑکہِ، تمام گام چھُ آسان نظرِ دِوان بار بار کوٚتن وٲتۍ میکڈم وٲلۍ. اگر کٔدٕل آسہِ نہٕ بستی کِہیٖنۍ، مٔنٛزۍ آسہِ پیوان ترُن دٔریاوس، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کٔدٕل دِوان چھِ تمام علاقہٕ وٲلۍ چھِ خۄش گژھان آز دِتُکھ اَسہِ کٔدٕل، وۄنۍ گژھِ اَسہِ اپور ترنس منٛز آسٲنی. اگر سٹور آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، کھنڈٕ سٹور تِلہٕ سٹور، ییٚلہِ کھنڈٕ سٹور تِلہٕ سٹور دِوان چھِ علاقہٕ والٮ۪ن چھِ خوشی آسان تتہِ،
مرد زن خوش آسان کیا ضرورت گئی سن پور کیا بستی مز دتو کھنڈ سٹور نم سن برادر ونان کہ اردو پہ گھس کت کریں اردو پہ زیادہ ہیکن بولت کی البتہ مز مز تھو تمچ رعایت انشاءاللہ اردو میں بھی درمیان درمیان میں کچھ عرض کرتا رہوں گا. اکس حدیث پاکس مز یل گناہ گژھان بستی مز کن ملکس من سرزمینس پہ اللہ تبارک تعالیٰ ملکن سوزن جاؤ فرشتو فلاں بستی والوں کے اوپر عذاب نازل کر دو پتھر برساؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ بستی تو واقعی اس لائق ہے کہ اس پر عذاب نازل کیا جائے کسی بھی صورت میں بھونچال اور زلزلے کی صورت میں، لیکن یا اللہ وہاں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. کسی نے اس میں سورہ یاسین شریف یاد کیا ہے، کسی نے سورہ رحمان یاد کی ہے اور کوئی الحمد شریف پڑھ رہا ہے. اے اللہ جب وہاں تلاوت بھی ہو رہی ہے تو ہم کیسے عذاب کریں اس بستی کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہی کہ کس بستی میں کیا ہو رہا ہے. تو فرشتے بار بار عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اڑا دو اس بستی کو، ختم کر لو. فرشتے عرض کرتے ہیں وہاں تو قرآن پڑھنے والے ہیں. یہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا پھر رہنے دو، اب اس بستی کو عذاب مت کر لو. معلوم سپدو کہ قرآن پاک کی برکت سچ بستی بچن کمو نش آفتو نش. آج انسان سوچن ہے سبحان اللہ سے کیا گژھِ، اللہ اللہ کرنے سے کیا گژھِ، کچا غلط فہمی. فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تملو نصف المیزان. یم سبحان اللہ اکہ لٹ پور نصف میزان آئی بڑھت. والحمدللہ تملہ یم الحمدللہ پور پورا میزان پورا ترکڑ آئی بڑھت. یوتا ثواب آو امس لکھنے. اللہ اکبر تملو ما بین السماء والارض. اللہ اکبر کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان جتنا یہ خلا ہے یہ سارے کا سارا نور اور اجر سے بھر جاتا ہے. اب جب ترازو بھر گیا تو اگلے دن کا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہاں جائے گا؟ اس کی مثال بزرگان دین نے فرمائی ہے کہ اعمال جو بندہ کرتا ہے اس کا جو اجر ہے وہ نور کی شکل میں ہوتا ہے. وہ نور سینے میں بھی داخل ہوتا ہے، وہی نور قبر میں بھی رہے گا، وہی نور محشر کے میدان میں بھی ہوگا، اور وہ نور پل صراط پر اس کے آگے آگے ہوگا. یہ قرآن پاک میں ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. وہ نور دوڑ رہا ہوگا اس کے آگے آگے اس کے دائیں دائیں. تو نور جگہ نہیں گرتا. آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیجئے، کھڑکیاں بند کر لیجئے، ایک چراغ جلائیے، ایک بتی جلائیے، پورے کمرے میں روشنی ہوگی. پھر دوسری جلائیے، روشنی بڑھتی جائے گی لیکن روشنی کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے 10 لمپ جلائے، 1000 لمپ جلائیے، روشنی زیادہ ہوتی رہے گی لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب کمرے میں گنجائش نہیں رہی. تکیاز یم چھن ڈون تو بادم کی یم چھن ژوٗنٛٹھۍ کینٛہہ کہ یتھ منٛز واتن 500 پیٹہِ 500 واتس مگر 700 دپن 200 تھٲیِو آنگنس منٛز. ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یا دورس منٛز انسان ونان سبحان اللہ سے کیا گژھِ، الحمدللہ سے کیا گژھِ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ یہ سب بھر جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے حضرت رحمان کو بہت پیارے ہیں. 2 کلمے حضرت رحمان کو بہت پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنا بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، محشر کے میدان میں جب تولا جائے گا تو بہت وزنی نکلیں گے. گویا آپ امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں. یہ 2 کلمے اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اے میرے امتیو ان 2 کلموں کی کثرت کر لو، بہت پڑھ لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے کیونکہ یہ کلمے بھی محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. گویا ترغیب دینا چاہتے ہیں. یہ کون سا مشکل ہے؟ کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہے. باوضو ہونا بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا پڑھ رہا ہے یہ کلمہ. اور کل جب محشر کا میدان ہوگا اعمال تولے جائیں گے تو بہت وزنی نکلیں گے. عرض کیا گیا وہ 2 کلمے کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھیے 1 سیکنڈ کے اندر آدمی نے 1 مرتبہ پڑھ لیا، 2 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا. یہ فرمایا آپ نے.
تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آدمی کے سینے میں قرآن پاک ہو. اگر گھر میں 4 صندوق ہوں، ایک میں سونا، ایک میں چاندی، ایک میں برتن، ایک میں کپڑے اعلیٰ درجے کے، ایک میں قرآن پاک، تو مجھے بتائیے اگر یہ رکھنے ہیں ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا یہ صندوق، تو قرآن پاک جو صندوق میں اس کو کہاں رکھیں گے؟ سب سے نیچے یا سب سے اوپر؟ سب سے اوپر رکھنا پڑے گا نا. حالانکہ ساش پرون صندوق ہم نئے صندوق تات کلوب تھی دت کیا تھون یہ صندوق ساری کو پٹکن صندوق موجود نہیں کیا قرآن پاک موجود کیا موجود کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک ہے. جس گلاب میں قرآن پاک ہو وہ گلاب بھی محترم، جس رحل پر قرآن پاک ہو وہ رحل بھی محترم، سب سے اونچا رکھا جائے گا. جس الماری میں قرآن پاک وہ الماری بھی محترم، اس میں جوتا نہیں رکھ سکتے. تو جس سینے میں قرآن پاک وہ سینہ محترم ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کی کتاب قابل احترام ہے. ایک حدیث کی کتاب جس کے سینے میں 10-20 حدیث کی کتابیں ہوں، سیاہ ستہ ہو، ہزاروں حدیثیں ہوں، تفسیر ہو، سینکڑوں مسائل ہوں، تو بتائیے وہ کیسے محترم نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کے بہت سارے حقوق ہیں. علماء کرام نے 5 حق گنائے ہیں. کتنے؟ قرآن پاک کے 5 حق: عظمت، محبت، اطاعت، تلاوت، اشاعت. عظمت قرآن پاک سے احترام کرن تعظیم توے ہکن بت چلنے تھا لگت کی. کتابوں میں لکھا ہے جس رحل پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس پر دینی کتاب رکھنا بھی جائز نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بادشاہ کی کرسی پر وزیر بھی بیٹھ نہیں سکتا. بادشاہ کی کرسی بادشاہ کے لیے، بادشاہ کا تخت بادشاہ کے لیے، اور قرآن پاک تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. اس سے فرمایا اس پر اور کسی کتاب کو رکھنے کی اجازت نہیں. قرآن پاک کی غلاف کو دھویا جائے گا، لیکن عام کپڑوں کے ساتھ نہیں، الگ سے اس کو دھونا ہے. تات بانس من یت مز کھیون آسو، تریش بالٹینس من یت مز تومل چھلن آسو، تو ات مز چھلن قرآن پاک غلاف. ٹھیک ہے، دھو لیا اس کو، تو وہ جو وہاں سے اس میں وہ میل نکلا، میلا میلا پانی، تو وہ کہاں ڈالیں گے؟ ایسے نالی میں ڈال دیں گے؟ بالکل نہیں، نالی میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح ملوین نیری تیل کہتا ہو. اگر آپ کے آنگن میں پھول ہیں تو پھول کی کیاری ہے، آپ ان کے نیچے ڈال دیجئے اس کو. سوال ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اگر دریا قریب میں ہے، بڑی ندی قریب میں ہے، وہ جا کے اس میں وہاں ڈال دو. اگر دریا بھی قریب میں نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دیواروں کے اوپر اس کو چھڑک دو تاکہ جذب ہو جائے دیواروں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میل کچیل کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن پاک کی غلاف کے ساتھ. تو قرآن پاک کی رحل بھی محترم، قرآن پاک کا کپڑا بھی محترم، اس کی غلاف بھی محترم. اس لیے قرآن پاک کا ایک حق ہے تعظیم کلام اللہ، قرآن پاک کی عظمت. اس کلام کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کرنا ہے. عظمت، محبت اور اطاعت، قرآن پاک کی اطاعت یہ مستقل حق ہے. ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کا بھی مستقل حق ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوہے پر جس طرح سے زنگ لگ جاتا ہے، لوہے پر اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، اس کی مضبوطی میں فرق آتا ہے، ایسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے تو دور کیسے ہو جائے گا؟ کپڑوں کا میل کچل تو ہمیں معلوم ہے، صابن وغیرہ لگا لیتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے، یا مٹی وغیرہ لگاتے ہیں، اور کیا کیا لگاتے ہوں گے اس زمانے میں. لیکن دل اندر ہے، سینے کے اندر، اس پر میل کچیل آ جائے گا تو دور کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے. کس سے؟ اندازہ لگائیے. قرآن پاک کی تلاوت سے دلک زنگ دور. نمبر 2 آپ نے فرمایا موت کی یاد. کیا؟ موت کی یاد. ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی 25 مرتبہ دن میں موت کو یاد کر لے، جب مرے گا تو شہید مرے گا. اسی لیے آپ پڑھتے تھے اللہ مبارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت. ایک حدیث میں تو یہ 2 چیزیں ہیں، دوسری حدیث میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے جس سے دل صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ دینی مجلس میں شرکت کرنا. دینی مجلس میں شرکت کریں گے، فرمایا اس سے بھی میل کچیل دل کا دور ہو جاتا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے, شوق بڑھ جاتا ہے. آخرت کی بات سنتے ہیں تو آخرت کا فکر آ جاتا ہے. جنت کی بات سنتے ہیں تو جنت کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جہنم کی بات سنتے ہیں تو جہنم کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو شوق ہوتا ہے تو آدمی کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, خوف کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. خوف ہو, ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ بچہ پڑھتا ہے یا شوق سے یا خوف سے. شوق بہت ہے کہ میں سورہ یاسین یاد کر لوں, میں ہم سپارہ یاد کر لوں, ضرور یاد کر لے گا. ڈر ہے استاد کا اور باپ کا, تو ڈر کی وجہ سے پڑھتا ہے. پتہ ہے سونا یہ نہ شوق ہے اس نہ خوف, سو ایک نے پڑھے. شوق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس کی مثال ویران گھر کی ہے. جس میں جتنا قرآن پاک ہے اس میں اتنے انوارات و برکات ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میری تمنا ہے, کیا تمنا ہے, کہ میرے ہر امتی کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سورہ یاسین شریف زبانی یاد ہو. کیا ہو, کیا مشکل ہے. ایک جگہ میں نے بیان کیا ایسا ہی, اگلے سال پھر گیا تو 36 بچیوں نے یا 33 بچیوں نے سورہ یاسین شریف زبانی یاد کر لیا تھا. کتنا آسان ہے. آج سے کرن بہری بات علم یاد, لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں ہیں, جوان ہیں, اگر ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم اس سال سورہ یاسین شریف یاد کر لیں گے. دیکھیں ایک آیت تو یاد ہے یاسین, کیا ایک آیت یاد ہوگی, دوسری آیت کیا والقرآن الحکیم, 2 آیتیں یاد ہوگی, آگے باقی آیتیں یاد کر لینا ایک ایک آیت. تو تلاوت مستقل حق ہے. تلاوت کو آتا ضروری, ہر مسلمان مرد اور عورت ہو تلاوت کر لے. ایک حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, جب سارے گھر والے سو جاتے ہیں آدھی رات کو قرآن پاک گھر والوں کے لیے بد دعا کر لیتا ہے. جب گھر میں ہی بد دعا کرنے والا ایک ہے تو پھر نیک دعائیں کیا کرے گی, کیا اثر کریں گی, کون پھر نیک دعا کر لے. اس لیے آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, قرآن پاک محشر کے میدان میں یا تو آپ کو بچائے گا یا تو آپ کو پھنسائے گا. ہر ایک آدمی کوشش کرے 24 گھنٹے میں ضرور ایک مرتبہ تلاوت کر لے. اگر امتحان تیاش تھال تیاش کرنا اور تیاش تو آج گش آخر کو پڑھو. ناگا کبھی نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے. ماں بہنوں کے لیے تو کچھ پابندیاں ہیں لیکن مردوں کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے, ہمیشہ تلاوت کر لے. اور جس نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں وہ کیا کر لے گا, اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے ایسے وضو بنا لے اور قرآن پاک کو الماری میں جہاں بھی رکھا ہو سامنے لا کر قرآن پاک کھول دے اور ہر سطر کے اوپر اپنی انگلی سے اس طرح سے انگلی پھیر لے. 1-2 صفحے پڑھ لیا ایسے ہی, زبان سے نہیں انگلی سے, کیونکہ مشن وطن کی اس کو کیا ملے گا, اس سے کیا ملے گا. علماء کرام نے لکھا ہے قرآن خوان کو جتنا ثواب ملے گا اس ان پڑھ کو بھی اتنا پورا ثواب ملے گا. یہ اچنوز خوبی کیا, یہ قرآن پاک کی خوبی ہے. جیسے ان پڑھ آدمی کعبۃ اللہ کو دیکھ لے ایک تو 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. کوئی علامہ زمان دیکھ لے تب بھی 20 رحمتیں نازل ہو جائیں گی, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد قرآن پاک بند کر لے, جو سورت زبانی یاد ہو اس کو پڑھ لے, سورہ قل واللہ شریف یاد ہے اس کو دوہرا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ الاخلاص تاج السلسل قرآن, سورہ اخلاص کا ثواب 10 پاروں کا ہے. کتنے کا, جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ایسے ہی تو 10 پارے اس کو ملیں گے ثواب, اور جو 3 مرتبہ پڑھ لیا پورے قرآن پاک کا. تو سانیو مشائخ کو بزرگو تھومت تمس دپن مالس ماج اس ای سال ثواب کرن دعائی مغفرت 3 لٹ پڑھ جو قل واللہ شریف کتنے لٹ, اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو بھی جوڑ دیں. حدیث پاک میں یہ خزانہ ہے, کیا ہے یہ, گویا کہ ایک تحفہ بن جائے گا اپنے ارواح کے لیے. اب قبول ہو جائے گا کیسے, اول آخر درود شریف پڑھ لو قبول ہو جائے گا. بس جس کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں وہاں تک پہنچ جائے گا. پوری امت کے نام پر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ لیا, قبرستان کے پاس سے گزر لے 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ لیا, پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا. تو قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق ہے تلاوت قرآن پاک, قرآن پاک کی تلاوت کر لینا. قرآن پاک بہت عظیم الشان کتاب ہے. ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس سے پہلے نازل نہیں فرمائی. ایک حدیث پاک میں ہے
اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے 1000 برس کیا فرشتوں کے سامنے 2 سورتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ یاسین ایک سورہ طٰہٰ. فرشتے سامنے تھے، تلاوت اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے تھے. فرشتوں نے قرآن پاک کو سن لیا، اللہ اکبر، حیران ہو گئے. وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھروں میں یہ قرآن پاک ہوگا، وہ کون سی خوش نصیب امت ہوگی جن کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوگا. تم کیدا خوش قسمت آشن. اکس حدیث پاکس من چھُ اللہ تعالیٰ فرمائے جنتین، اے جنتیو تُہۍ ٲسوٕ دُنیاہس منٛز تلاوت کران، بہٕ اوسُس بوزان. اہن حظ پروردگار پنُن بوٗزِو، آج کر بہٕ تلاوت، تُہۍ بوٗزِو. اللہ تبارک تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے اور جنت کے لوگ سنیں گے. کیا شان ہوگی اللہ ہوگی. اسی لیے لکھا ہے کہ باقی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی وہ صرف کتابیں تھی، کیا تھی؟ کلام نہیں. اور قرآن پاک یہ کتاب اللہ بھی کلام اللہ بھی ہے. کتاب تو ختم ہو سکتی ہے، کلام ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن پاک موجود ہے. فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح، یہ لوح محفوظ میں رہے گا، ہے وہاں موجود. قرآن پاک کی عجیب شان ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک میں لکھا ہے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے اوپر تھی. امت کو بتایا گیا یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کر لو. زمانے تک لوگوں نے اس کی حفاظت کی. جب تک علماء ربانیین رہے، بزرگان دین اور مشائخ رہے، اسی کے مطابق وعظ و تبلیغ کرتے تھے، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اسی کے مطابق امت کو چلاتے تھے. اس کے بعد جب وہ بزرگان دین، جب وہ علماء ربانیین دنیا سے چلے گئے، دوسرے قسم کے لوگ آئے، لالچی قسم کے لوگ، انہوں نے اس اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا. تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا. یہ خود قرآن پاک میں ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، آیتوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے، حفاظت نہیں کر سکے بعد میں. لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگو اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، یقیناً ضرور بے ضرور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ میں نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور قرآن پاک کی حفاظت میں کر لوں گا. اب جب اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے تو پھر ہم کو فکر کیا ہے؟ بس اپنے کام میں لگے رہیں گے. بس یہ ایک نقطہ مجھے سمجھانا ہے کہ حفاظت کا کیا مطلب ہے. سب حضرات کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ رزاق ہے یا نہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیں گے 2 طرح سے. ایک یہ کہ جس میں بندے کا کوئی دخل نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہیں دے دیتے ہیں، دیا بھی ہے اور دیتے رہیں گے آگے جنت میں. اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رزق لدنی، یعنی بالکل اللہ کی جانب سے آیا، بندے کا کوئی دخل نہیں. اس کا ثبوت قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہے. قرآن پاک میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے کہ وہ خاتون کمرے میں اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، تو غیب سے ان کے پاس رزق آتا تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے. جب کمرے میں داخل ہوتے تھے دیکھا وہاں تو پھل فروٹ ہے، حیران ہو گئے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ قالت هو من عند اللہ. خالو جان یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا میرے پاس. تو غیب سے دنیا میں ان کے پاس رزق آتا تھا، غیب سے آتا تھا رزق. رزق دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک صحابی کو کافروں نے بند کر دیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دیا، ان کو کمرے میں کوٹری میں بند کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ کو اس صحابی نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم باپ کا بدلہ اس سے لے لیں گے، ہمارا جی ٹھنڈا ہو جائے گا. وانی شہلیاش ایسے مومن بدل تو بند کر کے رکھا. تو شہید کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے کہ ابھی کچھ دن تھے باقی، ان دنوں میں وہ لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اہل عرب تلوار نہیں اٹھاتے تھے، کسی کو مارتے نہیں تھے، انتظار میں تھے یہ دن گزر جائیں گے. اشور حرم ان کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے. اس کے بعد ان کو شہید کریں گے. تو ان کو ایک کوٹری میں بند کر لیا تھا. وہ گھر کی خاتون خود کہتی ہے میں کبھی کبھی دریچے سے دیکھتی تھی، روشن دان استاد بزرگ میں نظرہ دیوانی جوان کیا اشکر. وہ قسم کھا کر کہتی ہے پورے مکہ شریف میں
ایک انگور کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا، انگور کا زمانہ ہی نہیں تھا اس وقت، بازار میں بالکل کوئی انگور نہیں تھا، اور میں آ کے دیکھتی تھی اس کو کھڑکی سے، روشن دان سے، کہتے کہ میں دیکھتی تھی یہ تازہ تازہ انگور کھاتا رہتا تھا، تازہ انگور کھاتا رہتا تھا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ پھر خود کہتی ہے اللہ کی جانب سے اس کو رزق ملتا تھا۔ تو رزق ایسے بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کمائی نہیں ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں ایک صحابی کے گھر میں چکی تھی، فقیر آیا، اس نے روٹی مانگی، جتنا اس کے پاس تھا ساری روٹیاں اس کو دے دی، ساری روٹیاں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے وہ دیکھا کہ وہ جو چکی ہے خود بخود چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنے لگا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، لوگوں کو تعجب ہو جاتا، تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کرامت ہے اس صحابی کی۔ کرامت کا ثبوت قرآن پاک میں، حدیث میں ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا، یہ تو صحابی ہیں۔ دوسرے صحابی کے پاس غیب سے انگور آتے تھے، اگر اس کے گھر میں چکی سے غیب سے آٹا آ جائے گا تو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اس لیے آٹا غیب سے آتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رزق ایسے بھی دیتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، وہاں کھیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچن زمینداری کریں تو وہاں پھر کیا انتظام ہوگا؟ اللہ کی قدرت سے رزق ملے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ دنیا میں دودھ کی ضرورت ہے تو گائے پالنی پڑتی ہے اور بھینس پالنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، چارہ ڈالنا ہے، تب جا کے دودھ ملے گا، یا بازار سے خریدنا ہے اگر گھر میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ جنت میں دودھ خریدنے کی ضرورت نہیں، جنت میں بھینس پالنے کی ضرورت نہیں، گائے پالنے کی ضرورت نہیں۔ پھر دودھ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آئے گا؟ کیا انتظام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، پرت کانس جنتی آنگن میں دودھ دریاؤ پکن، کیا اس پکن؟ دودھ کے دریا جنت میں ہوں گے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ خراب نہیں ہوں گے، لم یتغیر طعمہ، کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں شہد کی ضرورت ہے، یا تو خریدنا ہے یا تو گھر میں شہد کا چھتا ہوگا مکھیوں کا، وہاں سے حاصل کرنا ہے، بڑی مشقت ہے، ان کو دھواں دے کر پہلے بھگانا ہے، اور اگر ایک دو مکھیاں بیٹھ گئی چہرے پر تو چہرے کا کیا حال ہوگا سب کو معلوم ہے۔ بوتھ ونس سوری، تب جا کے کچھ شہد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا فیہا انہار من عسل مصفا، کہ جنت کے اندر نہریں ہوں گی شہد کی۔ کس کی؟ شہد کی نہریں جنت میں ہوں گی، یہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ سب دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمانی مبارک سے معراج کے موقع پر، وہاں سے تشریف لانے کے بعد تفصیلات اپنی امت کو بتا دی۔ تو رزق کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو کچھ نہ کرنا پڑے اور اللہ تعالی رزق دے گا۔ گھر میں ہے، چاول ختم ہو گئے، خود بخود چاول کا جو ڈرم ہے وہ بھر گیا، گھر میں وہ کنستر رکھا ہوا تیل کا خود بخود وہ بھر گیا، مسال ڈبتی آئی پانے برت، لدر ڈبتی آئی پانے برت۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ قدرت، کیا مشکل ہے؟ چاول پیدا کرنے لگے کیا مشکل ہے؟ اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن بتائیے کیا ایسے ہی رزق ملتا ہے کہ گھر میں خود آ کر چاول کے ڈرم بھر جائیں؟ یا ملتا ہے کسی کو ایسے؟ نہیں۔ کیا بتایا اللہ نے؟ اے میرے بندو، میں رزاق ہوں، رزق میں دیتا ہوں، لیکن آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ دان چو تو ہے لاگیں، زمین چو تو ہے تیار کریں، تھال چو تو ہے کریں، کھاد چو تو ہے تراؤں، آپ چو تو ہے لدن، کاشت کرن تو ہے۔ آج دیکھیے ساری دنیا لگی ہوئی ہے، سب کھیتوں میں ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج تو کام کا زمانہ ہے، تو سب لوگ کام میں مشغول ہوں گے، دالم کے جلسے میں کون آیا ہوگا، یہ دل میں مجھے خیال تھا۔ لیکن یہاں آ کر دل بہت خوش ہوا کہ اتنا بڑا مجمع ایسے موقع پہ، جب بالکل جو ہے کوئی فرصت ہی نہیں، کاشر پر دمن کانس کاشنا شناز فرصت۔ اب بھی اللہ کے بندے آئے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے، اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنے کام کو چھوڑ دے اور دین کے لیے آ جائے، یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور نیک بختی ہے۔ تو یہاں سارے لوگ کام کرتے ہیں، گویا خدائن فرمو کہ اے میانو بندو رزق دیں گے میں کام نند کریں گے تو ہنس کام، میانو بندو رزق دیں گے میں کام آپ دیں گے تو ہنس کام، میانو بندو رزق دیں گے میں کام تھال کریں گے تو ہنس کام۔ اگر تو تھال کرو آپ لوگ کھات روس پتہ دانی دیں گے میں کام، اگر تو کھاس مز گئی ہوئی نا
نن تہ کرو نہ کہین تھل تہ کرو نہ کہین آب تہ لوٚدوٕ نہ کہین کھاد ترٛٲوٕس نہ کہین پتہٕ دٔپِو ہردٕ أسۍ گژھو دانہِ لوننہِ تتہِ آسہِ گاسہٕ کیٛاہ آسہِ تتہِ آسہِ سۄے تتہِ آسہِ بنگہِ تتہِ آسن کٔنٛڈۍ مگر دانہِ آسہِ نہٕ تتہِ کہیٖنۍ نہ آسہِ دانہِ نہ آسن ٲلوٕ نہ آسن گنڈٕ نہ آسہِ ہاک نہ آسن رازما نہ آسہِ مکئی تو ساری دنیا فاقے مرے گی نہیں مرے گی اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا ان اللہ رزاق ذو القوت المتین میں رزاق ہوں میں کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہوں انسانوں کو بھی رزق دیتا ہوں یا اللہ کہاں ہے آپ کا رزق یہاں تو لوگ مر رہے ہیں فاقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا جب تم نے وہ کیا نہیں میں نے بھی رزق نہیں دیا میں نے بھی رزق گویا آدھے کام تم کو کرنے پڑیں گے آدھے کام میں کر لوں گا سمجھ میں آ گیا رزاق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بندو ڈوکل ویو تو ڈون کھاڑس بہ تھل کریو تو دان کھاڑس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک خود نازل فرمایا ہم اس کی خود حفاظت فرمائیں گے اب اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائیں گے دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی سو گیا رات کو کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا ناظرہ بھی پڑھا ہوا ہی نہیں تھا صبح جب اٹھا تو وہ حافظ ہو چکا تھا وہ حافظ 30 پارے اس کے سینے میں تھے اور اس نے سنانا شروع کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور سنانا شروع کر دیا لوگ حیران ہو گئے ایک آدمی کچھ بھی جانتا نہیں تھا الحمد بھی یاد نہیں اتحیات بھی یاد نہیں صبح جب اٹھا تو اس نے کہا آ جاؤ میں آپ کو بخاری شریف اور ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کا درس دے دوں گا درس دینا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کا ایسی قدرت ہے یا نہیں بالکل ہے لیکن مجھے بتائیے آپ کے کپواڑہ میں آج تک اس طرح کے حافظ کتنے پیدا ہوئے جو شام کو بالکل بیچارے ان پڑھ تھے اور صبح کو اٹھ گئے حافظ ہو گئے کتنے علماء آپ کے اس علاقے میں پیدا ہو گئے جو رات کو بیچارے انگوٹھا کرنا بھی نہیں جانتے تھے کہ دائیں ہاتھ لگانا یا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے صبح جب اٹھے تو علامہ زمان تھے اور جامع مسجد میں آ گئے اور اتنی زبردست تقریر کر لی زکوٰۃ کے اوپر اور حج کے اوپر اور قربانی کے اوپر اتنی آیتیں بیان کر لی اور اتنے احادیث بیان کر لیے اور ایک عجیب غریب درس دیا ایسے 4-5 تو ہوں گے میرے خیال میں یہاں ہے کوئی ایسا کیوں نہیں ایسا ہے پھر اللہ تبارک تعالی نے کیوں فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کر لوں گا ایک حفاظت کا طریقہ یہ ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا کیا نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کیا یہ اسباب کی دنیا ہے پھر یا اللہ آپ کیسے قرآن پاک کی حفاظت فرمائیں گے حدیث کی کیسے حفاظت ہوگی علوم قرآن کی اور علوم دین کی کیسے حفاظت ہوگی اللہ تعالیٰ پر میرے بندو علم دینا میرا کام ہے مگر ٹپائی پہ تو ہے بناؤ ٹپائی پہ ریل پہ تو ہے گڑیں قرآن پاک کس نورانی قاعدہ آپ ہی کو لانا پڑے گا درسگاہ کی بنیاد آپ لوگوں کو ڈالنی پڑے گی بچے آپ کو لانے پڑیں گے استاد کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا قلم اور دوات اور سیاہی کا آپ کو انتظام کرنا پڑے گا بلیک بورڈ اور چاک کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا مدرسے کی عمارت کا آپ کو انتظام کرنا پڑے گا مدرسے کے لیے فرنیچر اور ٹاٹ اور جو بھی چیزیں لگتی ہیں وہ سب آپ کو انتظام کرنا پڑے گا بچے آپ کو مہیا کرنے پڑیں گے علم دینا میرا کام ہے علم دینا میرا کام ہے آپ کے بچے قرآن پاک یاد شروع کریں گے یاد کرنا حافظ بنانا میرا کام ہے قاری بنانا میرا کام ہے علماء بنانا میرا کام ہے تو بتائیے اگر ہم نے پہلا والا قدم نہیں اٹھایا وہ کام نہیں کیا تو حافظ آئیں گے دنیا میں نہیں آئیں گے نا اب خود اندازہ لگائیے یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے بعض لوگ کہتے ہیں اے تے کچھ پھیرن وہیں یا سے دینچ خدمت کرنے تے میں وعدہ کروں بکرس پانے رچ تلو تے ٹینشن بھی آنے ان سے کہیے پھر آپ کھیت میں کیوں جاتے ہیں پھر آپ دکانداری کیوں کرتے ہیں پھر آپ اتنی کمائی کیوں کرتے ہیں رات دن ایک ہوتا ہے نہ نمازوں کی خبر نہ روزوں کی خبر کچھ بھی نہیں دن میں تو کام کرتے ہیں بالکل ہاتھیوں کی طرح اور گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اور اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جس طرح بغیر محنت کے رزق اللہ نہیں بھیجتا اسی طرح سے بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ اس امت میں علماء اور صلح اور حفاظ پیدا نہیں فرمائیں گے جب رزق نہیں نکلے گا لوگ ہاکے مریں گے جب دین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے لوگ بے دین ہو جائیں گے لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا حیا کی جگہ بے حیائی آئے گی انصاف کی جگہ ظلم آئے گا خدا پرستی کی جگہ انسان پرستی آ جائے گی اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی کچھ بھی نہیں رہے گا بہت لے دے کے زور لگا کر مسلمان نام رہے گا اور سب ختم ہو جائے گا اب ایک آخری بات اور سن لیجئے کیا جس بستی میں غلہ زیادہ نکلتا ہے اخروٹ زیادہ نکلتے ہیں بادام زیادہ نکلتے ہیں
حکومت کی نظریں اس پر لگی رہتی ہیں. کہتے ہیں کہ اس گاؤں کو ترقی دینی ہے, اس کو ماڈل ولیج بنانا ہے, اس کو ماڈل ٹاؤن بنانا ہے. کیوں؟ یہاں سے ہم کو پیداوار ملتی ہے. زعفران جہاں ہوتی ہے وہاں مکانات بنانا ممنوع ہے. بھائی یہ تو زعفران کے لیے ہے, اگر یہاں آپ نے مکانات بنانے شروع کر دیے تو زعفران کی کھیتی ختم ہو جائے گی, زعفران کی پیداوار نہیں رہے گی. جس زعفران کی وجہ سے کشمیر کا نام دنیا کے کونوں کونوں میں لیا جاتا ہے, بھائی کشمیر کا زعفران. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ اب تو جی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی مہمان کو زعفران دے دیں. کیوں؟ اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ زعفرانی ہوگا یا ربڑ ہوگا. تجھن پتہ کہ یا مہمان اوتر میں کہہ رہا دلن ارادہ بہ دمس ماچھ. کیا کشمیر ماچھ مشہور, کشمیر کا شہد کا نام سن کر ہمارے بزرگ فرماتے ارے وہ کشمیر کا شہد ہے, کشمیر کا شہد ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں اندر سے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہو اس میں. اس لیے میں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ کشمیر کے شہد کا نام تو زندہ رہے, لیکن اگر میں نے کشمیر کا شہد ان کو دے دیا تو پھر یہ متنفر ہو جائیں گے, بھائی یہ بھی تو کچھ بھی نہیں, کیونکہ جب اصلی دیا ہی نہیں ان کو. اس لیے میں نے کہا کہ حضرت میں تو شہد دینا چاہتا تھا لیکن نہیں دے دوں گا, کوئی بھروسہ نہیں. ایسے ہی زعفران دینا چاہیں تو نہیں, جینا چاہتا ہے. تو وہ علاقے حکومت کے نظروں میں بہت محترم سمجھے جاتے ہیں, یعنی بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں. وہ علاقے یہاں سے پیداوار ہمیں کو ملتی ہے, اس کی حفاظت کر لیتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے جس علاقے میں دین کا کام ہو رہا ہو, کیا وہ علاقہ اللہ کے نظروں میں محترم نہیں ہو سکتا ہے؟ اور عجیب معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا کا رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہندوؤں سے بھی کام لیتا ہے. فیکٹری بنانے والے کون ہیں؟ اکثر چنا تھی میں ہند تو وہ پنجاب کو گل چنیرن, پنجاب کے ہنود اور دوسرے جو ہے سکھ ہے وہ پیداوار اگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق کی فراوانی کے لیے کافر کو بھی استعمال کرتے ہیں, مسلمان کو بھی استعمال کرتے ہیں. کوئی فیکٹری بناتا ہے, کوئی کدال بناتا ہے, کوئی اور کوئی چیز بناتا ہے, کانچ لیون بناون, دوج بناون, ٹونگر بناون, کھادی فیکٹری بناون, ٹریکٹر بناون, یہ سارے چیز لگا رکھا ہے. لیکن قرآن پاک کی خدمت کے لیے, احادیث کی خدمت کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ جب بھی قبول کرتا ہے تو غلام قادر, غلام محمد, عبد الغنی, مشتاق احمد, محمد ایوب, محمد امین, گلزار احمد, علی محمد, یہ سارے حضرات کو قبول کر لیتا ہے. انہی کو تو کرے گا, نہیں قبول کیا کس کو کرے گا؟ انہی کو قبول کر لیتا ہے. اب دیکھیے ایک بات اور, قرآن پاک کی خدمت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, بالکل خود خدمت کی ہے آپ نے قرآن پاک کی, اور اللہ نے نظام عجیب چلایا. باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو لوگوں کی ذمہ تھی, قرآن پاک کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اللہ تعالی نے, ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. باقی کتابیں تو لکھی ہوئی ملی, تورات لکھی ہوئی ملی, انجیل لکھائی تھی, یہ لے لیجئے قرآن پاک میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے جبل طور پر, 40 دن کا اعتکاف فرمایا, وہاں سے تختیاں لے آئے جس پر اللہ تبارک تورات لکھی تھی ایک ساتھ. لیکن قرآن پاک ایسے نہیں ملا کہ قرآن پاک دے دیا گیا کہ حضرت یہ قرآن پاک لے لیجئے جبل نور پر, غار حرا جہاں ہے, ایسا نہیں. بلکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے قرآن پاک کا ایک حصہ لے کر, وہ سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اپنے قلب مبارک سے, دلی مبارک سے. اس وقت آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, وہی کا بوجھ پڑتا تھا, وہی کا بوجھ پڑتا تھا. اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی پر, اونٹ بہت مضبوط جانور ہے, لیکن وہی کا بوجھ اتنا تھا کہ اس وقت اونٹنی بیٹھ جاتی تھی, چل نہیں پاتی تھی. وہی کا بوجھ, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کے اوپر ایک بہت ہی بھاری کلام اتارنا چاہتے ہیں. بھاری کس اعتبار سے؟ ذمہ داری کے اعتبار سے بھی, انوارات کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ جی قرآن پاک میں انوارات ہیں, آج بھی ہیں اور تھے بھی, رہیں گے بھی. نورانی کلام ہے, نور سے بھرا ہوا کلام ہے. ایک شخص گزرے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت, بالکل امی, کچھ پڑھے ہوئے نہیں, چند صورتیں یاد تھی اور کچھ نہیں, لیکن اللہ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی. ان کے شاگرد علامہ تھے, علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی, وہ خود واقعہ لکھتے ہیں. میں نے شیخ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی کوئی تلاوت کر لیتا ہے, آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے. کوئی حدیث پاک کی تلاوت کر لیتا ہے, آپ فوراً فرماتے ہیں یہ حدیث پاک پڑھتا ہے. کوئی آدمی ویسے ہی کوئی عربی جملہ زبان سے نکالتا ہے, آپ فوراً فرماتے ہیں یہ نہ قرآن پاک ہے نہ حدیث ہے. حضرت آپ پہچانتے کیسے ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں کہ ہم سوچتے کہ بھئی یہ عالم ہے,
علامہ ہیں، جانتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ شیخ نے فرمایا سردی کے زمانے میں انسان کے منہ سے جس طرح سے بھاپ نکلتی ہے، ایسے جب کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر حدیث پاک پڑھ لے گا تو اس وقت بھی نور نکلتا ہے، لیکن دونوں نوروں میں فرق ہے، دونوں نوروں میں اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، جیسے چراغ کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس میں اللہ کا نور ہے، کیا ہے؟ اور جب حدیث پاک پڑھ لیتا ہے اس میں نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں پہچان لیتا ہوں۔ تو علامہ نے عرض کیا حضرت میں ایک آیت پڑھ لیتا ہوں، عبارت پڑھ لیتا ہوں، آپ فرما دیجئے یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا پڑھ لو۔ تو انہوں نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وهي العصر وقوموا لله قانتین۔ حضرت یہ فرمائیے یہ قرآن میں نے پڑھ لیا، یہ حدیث؟ شیخ نے فرمایا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت، لیکن بیچ میں ایک ٹکڑا حدیث کا ہے، بیچ میں ایک ٹکڑا، کہ شیخ نے جان بوجھ کر بیچ میں حدیث کا ایک ٹکڑا ڈال دیا تھا۔ فرمایا کہ بالکل پوری آیت کا رنگ الگ تھا، لیکن بیچ میں یہ جو اتنا والا حصہ آپ نے وہی العصر پڑھا، اس کا رنگ دوسرا تھا، اس کا رنگ اب خود اندازہ لگائیے کیسا نور ہوگا اس کلام میں، تو پڑھنے والے کے سینے میں کیسا نور جمع ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا اگر ہم قرآن پاک کو نازل فرمائیں گے پہاڑوں کے اوپر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سب جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایسا کلام۔ اس لیے قرآن پاک اگر ہماری طرف نازل ہو جاتا ڈائریکٹ، ہم بھی جل جاتے۔ کیسے جل جاتے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اس نورانی کلام کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، تعجب کی بات نہیں، یہ قرآن پاک نے اشاروں میں بیان فرمایا۔ اس کی میں مثال ایک بتاتا ہوں۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا مغرب کے بعد، جامع مسجد ہے بہت بڑی، اچانک تاروں میں آگ لگ گئی، یہ جو راڈیں ہیں یہ بھی جل گئی، یہ جو مشین ویشین ہے سب جل گئی۔ صرف مسجد کا نہیں، گاؤں میں جتنے بھی یہ الیکٹریکل یہ آئٹمز ہیں سب جل گئے، واشنگ مشین جل گئی، جتنے بھی جن لوگوں کے انورٹر تھے وہ، اور جو موبائل لگا ہوا تھا وہ، یہ سارا جل گیا پورے گاؤں کا۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا، ہو ہا آوازیں آنے لگی، اور مسجد کا سارا جو اندر جو تارے وارے سب جل کے ختم ہو گئی 2 سیکنڈوں میں۔ کتنے میں؟ بیان بند کرنا پڑا، جھٹکے لگے لوگوں کے، لوگ گھروں سے نکل کے آئے اور سڑکوں پر رہے۔ 2 سیکنڈوں کے بعد ہی بجلی پورے گاؤں سے غائب ہو گئی، ایک دھماکہ ہوا دھڑام۔ اب سارے لوگ نکل گئے گھروں کی طرف دیکھنے کے لیے کیا حادثہ ہوا۔ اب بعد میں معلوم ہوا کیا حادثہ ہوا تھا کہ یہ جو باہر سے وہ تاریں آ رہی ہیں جس کو ہائی ٹینشن لائن کہتے ہیں، اس میں 11,000 پاور ہوتا ہے۔ کتنے؟ 11,000 وولٹس۔ کاشت کاساس سوچگسنگ اور ٹرانسفارمر، وہ پہلے ٹرانسفارمر میں آتے، اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے، اس کے آگے وہاں سے الگ لائنیں نکلتی ہیں گاؤں کے لیے، وہ آگے 200 یا 250 سپلائی کر لیتا ہے۔ تو 200-250 تو ہماری یہ تاریں برداشت کر لیتی ہے۔ اس وقت کیا ہوا، 2 سیکنڈوں کے لیے وہ ٹرانسفارمر خراب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ خرابی ہوئی اس میں، ٹیکنیکل خرابی ہوا یہ کہ جو 11,000 وہاں سے آتے تھے اس نے 11,000 آگے دے دیے۔ کیا دے دیے؟ تو خود اندازہ لگائیے جب 11,000 گھروں میں آ جائیں گے تو وہاں کچھ باقی رہے گا؟ طوفان مچ گئے سیکنڈوں میں۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن پاک کو آسان بنا دیا، لیکن آپ کی زبان مبارک کے واسطے سے، آپ کی زبان مبارک کے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ قرآن پاک سب سے پہلے آپ کے دل مبارک پر نازل ہوا، آپ کے روح مبارک پر نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سردی کے مہینوں میں بھی جب وہی نازل ہوتی تھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اتنا پسینہ آتا تھا۔ عرق مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ بار بار آپ پیشانی کو صاف کرتے تھے، اتنا پسینہ آتا تھا، گویا کوئی مشقت کا کام آپ نے کیا، اتنی مشقت ہوتی تھی۔ تو فرمایا کیا، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، لیکن پہلے ہم نے آپ کے زبان مبارک سے اس کو گزارا اور پھر آپ نے امت کو سنایا۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں، کیونکہ کوئی سامنے تو کوئی اس کا وہ ہے نہیں جس کی حفاظت کو کوئی ذریعہ ہو، کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں، کوئی اور کچھ چیز نہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہی سنا کے چلے جائیں گے، ہم کس سے پوچھیں گے؟ کاغذ پر لکھا ہوا تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ جلدی جلدی یاد کر رہے تھے، دہراتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے،
لا تحرک به لسانک، اپنی زبان مبارک کو حرکت بالکل نہ دے دیجیے، لتعجل به، تاکہ آپ اس قرآن پاک کو جلدی جلدی یاد کر لیں، یا آپ نہ کریے، پھر کیسے یاد ہو جائے گا؟ فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ کے سینے مبارک میں، آپ کے دل مبارک میں پورے قرآن پاک کو جتنی وحی نازل ہوتی اس کو محفوظ کر دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کس کا کام؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس نے ذمہ داری لے لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وحی نازل ہوئی، اب اس کو اپنے الفاظ میں یاد بیان کرنا ہے۔ وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی؟ مختلف شکلیں روایتوں میں آتی ہیں، اور کیسے انوارات ہوتے تھے، اب اس سے الفاظ اخذ کر لے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ اسے عبارت بنانی ہے۔ یہ عبارت بنانا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کلام تو نورانی آ گئے وہاں سے، اب آگے اس کو شکل دینی ہے۔ کیا شکل دیں گے؟ وہ عبارت کیسے حل ہو جائے گی؟ کون ایسی طاقت لا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ قرآن، آپ کی زبان مبارک سے اس عبارت کو پڑھوانا یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک تو نازل ہوا، لیکن اس میں تو ہے طواف کر لو، کتنے چکر کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، نماز پڑھ لو، رکعتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، زکات دے دو، زکات کا نصاب معلوم نہیں ہے، واقعات لکھے ہیں بہت مختصر مختصر، ان کی تفصیل کون بتائے گا؟ کہاں جائیں گے؟ کون سی کتاب دیکھیں گے؟ کتاب بھی کوئی نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، کس سے پوچھیں گے؟ اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن پاک کی وضاحت کرنا، آپ کو سمجھانا، یہ تو ہمارا کام ہے۔ یہ تو یہ فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو قرآن پاک خود پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو وہی نازل ہونے کے بعد آپ کاتب کو بلاتے تھے، کس کو؟ کاتب وحی کو بلاتے تھے کہ آ جاؤ لکھ لو وحی۔ وہ کوئی کتاب لے کر نہیں آتا تھا، کوئی آج کل کی طرح نوٹ بک خرید کے نہیں لاتا تھا، بلکہ کیا؟ چمڑے کا ٹکڑا، کیا؟ اونٹ کا چمڑا، بکری کا چمڑا، بھیڑ کا چمڑا، ایک طرف سے تو وہ بالوں والا ہوتا ہے، دوسری طرف سے وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ صاف الجفاف، اس طرف وہ لکھتے تھے۔ پرانے برتن جو اب پانی کے قابل نہیں ہے، پانی ان میں رشتہ رہتا ہے، کوئی سوراخ ہو گیا ہے، ایسے برتن کو لایا جاتا تھا، ایسے برتن کو سر اس کے توڑ کے ذرا جگہ کشادہ نکل گئی، اس میں لکھتے ہوئے قرآن پاک کی آیتوں کو۔ ایسے کھجور کی چھال، کھجور کے درخت پر چھال لگی رہتی ہے، کھال بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یوں نکال کے اتار کے آ کے اس کے اوپر لکھتے تھے۔ فیصل جلوڈ والن ایک طرف جاسن کھردرا بی طرف کیا جاسن، اس پر لکھتے تھے۔ تچ بالکن آڑکن چھن تچے بالکن اس پہ لکھتے رہتے تھے۔ خود اندازہ لگائیے، سب سے پہلے خدمت کی ہے قرآن پاک کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صحابہ کرام کو سامنے اللہ کے یاد کراتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زبانی عطیات یاد کرائی، ایسے نہیں کہ بیٹے پڑھ لو عطیات اللہ جلدی یاد کرو، ایسا نہیں، محبت کے ساتھ اس کو سامنے لایا اور اس کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں لیا۔ جب تک عطیات یاد نہیں کرائی تب تک ہاتھ نہیں چھوڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس اساتذہ کو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے، شاگردوں کی تعظیم بھی دل میں ہونی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے آداب المتعلمین میں، آداب المعلمین میں، کہ معلم کو کیسا ہونا چاہیے، بچوں کو برے نام سے نہ پکارے، گدھا کہہ کر نہ کہے، احترام ان کا کرے، اکرام ان کا کرے، اور یہ تصور کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھی مہمان ہیں۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بھوک لگی تھی، میں باہر نکلا مسجد نبوی سے، کوئی مجھے ملے تاکہ مجھے کچھ کھلائے پلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ مجھے وہ مسئلہ یاد تھا لیکن میں نے ویسے ہی پوچھ لیا حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے، انہوں نے آیت کا مطلب بتا دیا اور آگے چل دیے، کھانے کے لیے مجھے نہیں پوچھا۔ اب میں انتظار میں تھا، وہاں سے نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے بھی وہی آیت دریافت کی، انہوں نے آیت سن لی، آیت کا مطلب بتا دیا، چل دیے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے، میں نے ان سے مسئلہ نہیں پوچھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ، چلو۔ تو مسجد نبوی کے ساتھ میں دولت خانہ تھا، وہاں پہنچایا، اندر معلوم کرائے کچھ ہے کھانے کے لیے، معلوم ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ، وہاں سے اطلاع دودھ کا پیالہ ہے، پر لے آؤ دودھ کا پیالہ۔ تو خادم نے جا کے، حضرت انس چھوٹے سے تھے، وہ دودھ کا پیالہ لے آئے، تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں خوش ہو گیا، شکر ہے اللہ کا، دودھ کا انتظام ہو گیا، ایک پیالے کا انتظام ہو گیا، میرا پیٹ بھر جائے گا، کیونکہ میں کئی دن کا پھاکا ہوں۔ پھاکا کیوں تھے یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب
آپ نے وہ پیالہ لے لیا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ اللہ کے مہمانوں کو بلا کے لاؤ. کس کو؟ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے, صاف الفاظ ہیں, ضیوف اللہ, اللہ کے مہمانوں کو بلا کے لاؤ, وہ بھی بھوکے. وہ بھی میں نے کہا ہے افسوس کی بات, دودھ کا تو ایک پیالہ ہے, کم از کم میرا تو بلا ہو جاتا, میرا پیٹ بھر جاتا. صفحے پر تو درجنوں صحابہ بیٹھے ہیں, تو ایک ایک گھونٹ بھی حصے میں نہیں آئے گا. چلو کیا کریں گے, چلے گئے, حکم تھا, ان کو بلا کے لائے. وہ لائن میں بیٹھے ایسے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پلاؤ ان کو. اب ایک کے سامنے لیتے ہیں, خوب جی پر وہ بھی پی رہا ہے, وہ دوسرے کو دے رہا ہے, وہ تیسرے کو دے رہا ہے, کیونکہ جب دودھ ختم کم ہی نہیں ہوتا تو ورنہ وہ کہتے ہم 2 ہی گھونٹ پی لیں گے. جب دیکھا یہ تو بھرا ہوا پیالہ ہے, یہ جو خوب آدھا پی لیا دوسرے کو دے دیا, وہ پی رہا ہے وہ تو آدھا موجود ہی ہے. اس طرح کر کے کتنے صحابہ نے دودھ پی لیا اور دودھ کا پیالہ چوں کا توں رہا, ذرا سے کم ہو گیا تھا. آپ نے آخر میں فرمایا اب کون کون باقی رہ گیا؟ نے کہا حضرت اب تو میں باقی رہ گیا ہوں. فرمایا پی لو, تو میں نے پی لیا. تھوڑا سا بچا کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا پھر پی لو, تو میں نے پھر پی لیا. میں نے کہا حضرت بس. آپ نے فرمایا پھر پی لو. میں نے پی لیا. چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا پھر پی لو. میں نے کہا اللہ کے نبی سم اب تو گنجائش نہیں ہے, اب تو گنجائش. اور خود فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دودھ کا اثر میرے ناخنوں سے نکل گیا, یعنی اتنا میں نے جی بھر کے پی لیا گویا کہ میں بالکل رچ گیا, پیٹ بھر گیا میرا. اس کے بعد آپ نے دست مبارک میں وہ لے لیا, وہ پیالہ, اور پی لیا. سارا دودھ ختم. سارا دودھ, یہ دودھ کہاں سے آتا تھا؟ تو اس کو فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں. کس کے؟ یہ ضیوف اللہ ہیں. سوال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک کیوں لگی تھی؟ آخر وہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے؟ ایک صحابی آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی سے میری کچھ مدد کیجیے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اما فی بیت کا شیون. انہوں نے کہا حضرت ہے. کیا ہے؟ ہلسن نلبس باز ہوا نفس باز. ایک پرانا کمبل ہمارے گھر میں ہے, آدھا بچھاتے ہیں آدھا اوڑھ لیتے ہیں, اور ایک پیالہ ہے وقد نشرب فی من الماء, پانی پیتے ہیں. فرمایا دونوں لے آؤ, اتنی بھی ہما اتنی بھی ہما. دونوں لائے گئے مسجد نبوی میں. آپ نے کمبل کو ایک دست مبارک میں لے لیا, پیالے کو دوسرے دست مبارک میں لے لیا. پھر من یشتری حاذین من یشتری حاذین, ان 2 چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا زیادہ کون دے گا؟ دوسرے نے کہا وقال رجل آخر انا آخذهما بدرہمین, میں 2 درہم میں اس کو خرید لوں گا. آپ نے فرمایا دے دو 2 درہم. انہیں 2 درہم دے دیے. آپ نے فرمایا دیکھو 1 درہم بازار جاؤ آٹا وغیرہ خرید کے لاؤ, اپنے گھر والوں کو دے دو. دوسرے درہم سے 1 کلاڑی لے آؤ, تبرا کنز. انہوں نے ایسا ہی کیا, کلاڑی لے آئے, لیکن اس میں دستہ نہیں تھا. کیا کھارما دن بناون. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, یہ کلاڑی ہے. آپ نے کلاڑی کے اوپر خود اپنے ہاتھ دستے مبارک سے اس کے اندر ایک دستہ لگایا. فرمایا یہ لے لو کلاڑی. اب کیا کرنا ہے؟ جنگل چلے جاؤ, لکڑیاں کاٹ لو, بازار بیچ لو. بارات میں جا کے 15 دن تک یہاں نہیں آنا. اپنے قبیلے میں نماز پڑھنا جہاں کا تھا. وہ گیا, لکڑیاں کاٹتا رہا اور بازار میں بیچتا رہا. 15 دن کے بعد آئے اطلاع دینے کے لیے. فرمایا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اتنے درہم میرے بچے ہوئے ہیں, اتنے درہم میں نے صدقہ بھی کیے. کیا کیے؟ یہ صدقہ کا اتنا جذبہ کہ اتنی غربت اور پھر بھی صدقہ, اور اپنے اہل عیال کو بھی میں نے یہ رکھ دیا. تو اس روایت میں اتنا ہے. دوسری روایت میں ایک ٹکڑا ہے, چونکہ ان کی عادت نہیں تھی کلہاڑی ہاتھ میں لینے کی. آپ حضرات کو تجربہ ہوگا, جن لوگوں کو کھیتی کا موقع نہیں ہو, عادت نہیں ہے, اگر وہ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں. تمہارے ہاتھ کھسن کیا اس میں ہاتھ کھینچے. جب اس نے ہاتھ ملائے اللہ کے نبی سے خوش ہو گئے کہ اس کے تو اتنی محنت بھی کی ہے, تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. دیکھو میرے صحابی, اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. خرچ کرنے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے. اس دن تو تم مانگنے کے لیے آئے تھے, میں نے منع کیا, حالانکہ آپ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے, لیکن تربیت مقصود تھی. اور اس مرتبہ آپ خود کہتے ہیں میں خود صدقہ کر کے آ گیا. یہ تمہارا ہاتھ کتنا مبارک مقدس ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں فرماتے کہ ابو ہریرہ جاؤ مزدوری کر لو, یہاں مسجد میں کیا کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے؟ نہیں, ایسا نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا ایک جماعت تو یہاں ہونی چاہیے جو کوئی کام نہ کرے, پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے, احادیث کو یاد کرے, یہی کر لے. تو ایک بڑی جماعت وہی تھی, ان کو آپ نے مسجد نبوی سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ مزدوری کر لو, محنت کیا ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو اور پھاکے برداشت کر رہے ہو, جاؤ کچھ کماؤ. بالکل نہیں, پر یہیں رہو,
یہیں بیٹھو. یہی وجہ تو ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سال اور چند ماہ گزارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. باقی نہ ان کو جذبہ احد کا پتہ ہے، نہ غزوہ بدر کا معلوم ہے، نہ غزوہ خندق کا حال معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. وہ غزوہ خیبر کے موقع پر اس میں ایمان لائے تھے. پھر کرتے کیا تھے؟ 24 گھنٹے وہی. سب سے زیادہ روایتیں کی ہیں حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ. خود واقعہ بیان کرتے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث میں آپ کی بات سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، مجھے تمنا ہے مجھے یاد رہے. فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. روایتوں میں کئی طرح کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں یہی ہے پھیلاؤ اپنی چادر کو پھیلایا. آپ نے دونوں دست مبارک کو یوں ملایا اور ایسے ڈالا تو کچھ بھی نہیں ظاہر کے اعتبار سے، لیکن دونوں دست مبارک ملا کے ایسے ڈال دیا. پھر فرمایا کہ لپیٹ لو اس چادر کو. میں نے چادر کو لپیٹا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا. قسم کھا کر فرماتے ہیں اس کے بعد جو کچھ میں نے سنا سب کا سب یاد رہا. یہ اللہ کو انتظام کرنا تھا کہ یہ طلبہ کی جماعت تھی. کیا معلوم ہوا کہ طلبہ ایسے ہی ہونے چاہیے، ان سے دنیا کا کام نہیں لینا ہے، کیونکہ یہ آگے جا کر دین پھیلائیں گے اور ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے. باقی لوگوں کو آپ نے کام میں لگا دیا، جاؤ کام کر لو، بھیک مت مانگو. ان کو کہا نہیں یہی رہو. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے بعد میں کتان ایک عمدہ کپڑا ہے، وہ کتان کا کپڑا ہاتھ میں لے کر اپنی بینی مبارک کو صاف کرتے تھے. پھر فرماتے تھے بخ بخ ابو ہریرہ، بخ بخ ابو ہریرہ، واہ 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 ابو ہریرہ تجھ کا کرنا یہ قیمتی پلوسی پن بینی مبارک صاف تشیا یادی یلی ریاض الجنت من بچ سۭتۍ بے ہوش اوسُکھ گژھان. ریاض الجنت میں بے ہوش ہوتے تھے. کیوں؟ کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. کوئی صحابی کبھی روٹی لاتا تھا کبھی نہیں لاتے تھے، کوئی باقاعدہ مطبخ نہیں تھا. صحابہ کرام باغوں میں سے کھجوریں لاتے تھے، کھجور کی ٹہنی لٹکا کے رکھ دی سپے کے اوپر. بڑی جماعت تھی، کوئی 1 کھجور کھاتا تھا، کوئی 2 کھجوریں کھاتا تھا. مجھے ساری تفصیل نہیں بتاتی، ہمارے حضرت یہاں ہے، بس میں بات ختم کر لیتا ہوں. تو کہاں سے خدمت شروع ہوئی قرآن پاک کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، جنگ یمامہ ہوا، سینکڑوں حافظ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا، حفاظ شہید ہوتے رہیں گے، قرآن پاک کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، امت کے پاس کچھ رہے گا نہیں. کیوں نہیں رہے گا؟ قرآن پاک کہیں لکھا ہوا ہے ہی نہیں، کسی گھر میں سارا قرآن پاک لکھا ہوا نہیں. حافظ تو بہت موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن پاک نہ اور حافظ ہوں؟ کیوں نہیں؟ آپ میں سے کتنے کو اوراد شریف زبانی یاد ہے لیکن گھر میں ہے ہی نہیں. گھر میں زبانی یاد ہے، کلمات زبانی یاد ہیں. ایسے اس زمانے میں ہوتا تھا. حافظ تو بہت ہیں، قرآن پاک لکھا ہوا کہیں بھی نہیں. زبانی درس دیتے تھے، زبانی پڑھاتے تھے. اس لیے عرض کیا کہ ہم جمع کریں اس کام کو. انہوں نے عرض کیا کہ وہ کام ہم کیسے کریں جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا نہ خود کیا. انہوں نے عرض کیا اس میں خیر ہی خیر ہے. بعد میں شرح صدر ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا، فرمایا ضرور ایسا کر لیں گے. معلوم یہ ہوا بہت سارے کام ایسے جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا لیکن صحابہ کرام نے کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. سلسلہ چلتا رہا. میں صرف اشارہ کروں گا، امت نے قرآن پاک کے 30 پارے بنا دیے. کسی روایت میں نہیں ہے قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں. امت نے خاص خاص مضامین کے اوپر نشانات لگا دیے، رکوع بنائے 540. کسی حدیث میں نہیں ہے قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں. قرآن پاک میں زبر نہیں، زیر نہیں، پیش نہیں، تجدید نہیں، جزم نہیں. یہ سب امت نے کیا. یہ خدمت تھی قرآن عظیم الشان کی. قرآن پاک کی ترتیب امت نے لگائی، ورنہ اسی طرح سے لکھا ہوا تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی. بعد میں امت نے اس کو اسی ترتیب سے جس طرح سے وہ اس کو قرآن پاک کو یاد کرتے تھے. کتنی محنتیں کی. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، امت نے وہاں مد کی نشانی لگا دی. اذا جاء نصر اللہ، مدوں کی قسمیں نکالی. یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ مد عارضی وقفی ہے، یہ مد لین عارضی وقفی ہے، یہ مد کلمی مثقل ہے، یہ حرفی مخفف ہے. یہ ساری تفصیلات امت کو بتا دی. اتنی محنت کی ہے قرآن پاک کے اوپر امت نے، قسم اللہ کی شاید دنیا والوں نے دنیا پر بھی اتنی محنت نہیں کی ہوگی. دنیا والے تو پھر بھی آرام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے راتوں کو بھی نہیں سوتے تھے، بہت کم سوتے تھے. کیا خیال ہے جو آدمی 40 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھے، کیا وہ اخروٹ کا کاروبار نہیں کر سکتا ہے؟ کیا سینکڑوں چونٹ باپر خرید کے؟ اتنی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے وہ صلاحیتیں ساری کی ساری دین پر لگا دی اور فخر سمجھتے تھے. اللہ نے ہم کو اس کے لیے قبول کیا. اب دیکھیے
سلسلہ وہاں سے چلتا رہا، قیامت تک رہے گا. کہاں تک؟ جی اب سن لیجئے. کیا؟ محشر کے میدان میں ہر قسم کے لوگوں کو الگ الگ اٹھایا جائے گا. ہر قسم کے لوگوں کو. چور الگ ہوں گے، شرابی الگ ہوں گے، اور نافرمان الگ ہوں گے، بے نمازی الگ ہوں گے، اور قرآن پاک کی خدمت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے الگ ہوں گے. اب سوال ہے کہ ہمارا نام ان میں کیسے آئے گا؟ دیکھیے میں مثال عرض کر کے بات ختم کر لیتا ہوں. ملک میں ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں نا. یہ واٹر ورکس والوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پاور والوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ R&B ہے. اگر کسی میدان میں اعلان ہو جائے کہ جتنے بھی اس مجمع میں پاور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذرا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں. جیسے مجموع میں ہوتا ہے نا کبھی، بھائی ڈسٹرکٹ کپواڑہ والے ادھر آ جائیں، بھائی ڈسٹرکٹ سری نگر والے ادھر آ جائیں، تو لوگ چلتے ہیں نا الگ الگ. تو اگر پاور سٹیشن تعلق تھا، اگر یمن گھس اعلان نہیں رہی کن درائی، بڑے بڑے افسر بھی اٹھیں گے نہیں. بھائی یہ ڈی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیف انجینئر ہے، یہ جونیئر انجینئر ہے، یہ JE ہے، سارے اٹھ گئے. اس میں وہ چھوٹا ملازم جو لائن مین جس کو ہم کہتے ہیں، اس لون مین، اس کی کوئی بیچارے کی حیثیت بھی زیادہ نہیں سمجھی جاتی ہے، 4 کلاس ملازم ہے، وہ بھی اٹھا انہیں کے ساتھ. اٹھے گا نہیں اٹھے گا؟ اگر اسے کوئی کہہ رہے اللہ کے بندے یہ تو بڑے بڑے آفیسرس ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہیں اور کیا کیا ہے، ان کی 50-50 ہزار اور لاکھ لاکھ تنخواہیں ہیں، آپ کیوں ان کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا ہوں. جائے گا نہیں جائے گا؟ R&B والوں کے لیے اعلان ہو گیا، R&B والوں ادھر آ جاؤ. اس میں بڑے بڑے اٹھے، چیف انجینئر اٹھے اور ڈی اور کون اٹھے، یہ سارے اٹھے. اس میں ایک چھوٹا سا ملازم یہ مسز ون سڑکی کو لے کیا سوتی وہ تھی اتنا سڑکی کو لے اور کو گھک یہ بڑی بڑی لوگ کہتے تمہن نہ بچس نا امی ڈپارٹمنٹ بچس میں اسی ڈپارٹمنٹ کا ہوں. اسی طرح سے واٹر ورکس والے آ گئے، واٹر ورکس والے آ گئے، ان کے ساتھ بھی وہ اٹھ گئے. دوستو جب محشر کے میدان میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، خاص طور سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ صحابہ ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، اعلان ہوگا قرآن پاک کی خدمت والے اٹھے. کیا اٹھے؟ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے اٹھے. دوستو دین کی خدمت کرنے والے اٹھے. بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے، وہاں صحابہ اٹھیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اٹھیں گے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اٹھیں گے، حضرت میر کبیر اٹھیں گے. وہاں ہم لوگ نورانی قاعدے والے بھی اٹھیں گے. کون لوگ کہیں گے ارے 1400 صدی والوں وہاں کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو اولیاء کرام کی جماعت ہے، یہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ تو قرآن کے خدام ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم کہیں گے ہم اسی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اگرچہ ہم نورانی قاعدے پڑھانے والے تھے. بتائیے خوش قسمتی ہے یا نہیں؟ جی بس وقت تو اجازت نہیں دیتا ہے. اب انشاءاللہ دیکھیں گے آگے کیا ہوگی کاروائی، وہ ہوگی انشاءاللہ. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ حافظ کو جتنا ثواب ملے گا، ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، حوصلہ افزائی کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. حالانکہ حفظ کرنا لوہے کے چنے چبانا ہے. وہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ مدرسے کی کتنی خدمت ہے. جو خود حافظ نہ بنا، اگر اس کے 10 روپے سے حافظ بن جائے گا تو کتنا درجہ بلند ہو جائے گا اس کا. آخر میں سارے لوگ تو اسی ڈپارٹمنٹ سے بھی اٹھیں گے نا جب ہم کچھ کریں گے. حدیث پاک میں جو چڑیا کے گھر کے برابر دنیا میں مسجد بنائے، کس کے برابر؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک مکان بنائیں گے. سوال چڑیا کا گھونسلہ